والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آئٹا کے کلہن صدر برادر محترم عبدالرحیم صاحب اور آئٹا کے مرکزی اور ریاستی ذمہ داران اور اسٹیٹ اور سینٹرل ایڈوائزری کونسل ممبرس، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اساتذہ کے اس کہکشاں میں مجھے آنے کا موقع ملا اور ایک بڑی ہی اہم موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی ایک طرح سے سعادت ملی ہے۔ نظریاتی پختگی تعلیم میں کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے یہ یقینی بنائی جا سکتی ہے، اس پر کچھ باتیں رکھنی ہیں، اور آپ کے ذمہ داران نے سناپسس کے ذریعے سے اس کے حدود بھی متعین کر دیے ہیں، تو ود ان دیٹ فریم ورک مجھے آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھنی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نظریہ ایک خیال اور ایک سوچ ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے آپ کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے۔ جو جس طرح کا تصور ہوتا ہے اسی طرح کا نظریہ بھی قائم ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے انسانی تاریخ کی ایک لمبی فہرست ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظریات اگر صحیح ہوں تو اس کا آؤٹ کم بھی صحیح ہوتا ہے، اس کے ثمرات بھی اچھے ہوتے ہیں، اور اگر نظریات غلط ہوں تو اس کے ثمرات بھی بڑے ہی کڑوے اور کسیلے ہوتے ہیں۔ ڈارون کی تھیوری ہمارے سامنے ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو جس طرح کی اس کی سوچ تھی اسی کی مناسبت سے اس نے اپنا نظریہ پیش کیا، اور معلوم ہوا کہ اس نے انسانی تقدس کو بری طرح سے پامال کیا۔ کارل مارکس کے سامنے کیا نظریہ تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس نے معاش کو بہت زیادہ اہمیت دی اور پیٹ ہی کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا۔ فرائڈ کے سامنے کیا تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں، اس نے انسانی جنس کو اصل مطمع نظر بنایا اور اسی کی مناسبت سے اپنی باتیں پیش کی۔ تو جس طرح کا نظریہ ہوتا ہے اسی طرح کا آؤٹ کم آتا ہے، اسی طرح کے ثمرات میسر آتے ہیں۔ اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ کس طرح کا ہے اور کیا نظریات کار فرما ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکشن لیس ہے، اس کا کوئی رخ متعین نہیں ہے، اور رخ اگر متعین نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے جو آؤٹ کمز ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں، ڈائریکشن لیس۔ ایجوکیشن سسٹم کو آپ دیکھیں تو اب یہ بڑا کرپٹ ہوا ہے اور کمرشلائز ہوا ہے، اور اس ایجوکیشن سسٹم سے فارغین کو آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر ملک اور باشندگان ملک کی خیر خواہی نہیں بلکہ ان کا اپنا مفاد ہے۔ خودکشی کرنے والے اور بری طرح سے مرڈرز وغیرہ کرنے والے ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظریات اگر غلط ہوں، خیالات اگر غلط ہوں تو اس سے حاصل ہونے والے نتائج بھی غلط ہوتے ہیں۔ تو آئٹا کا کام چونکہ اساتذہ میں ہے اور تعلیمی میدان میں ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نظریات کے سلسلے میں متوجہ رہیں اور یہ جانیں کہ صحت مند نظریات کس طرح سے قائم کیے جا سکتے ہیں اور کیسے اپنے رفقا میں، وابستگان میں اور دیگر اساتذہ میں اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نظریاتی پختگی کے لیے علم اور تعلیم کے سلسلے میں تصورات واضح ہونے چاہئیں، اصولی باتیں جو اصولی بنیادیں ہیں وہ واضح رہنے چاہئیں۔ جس قدر یہ بنیادیں واضح رہیں گی اسی مناسبت سے ہمارے اپنے نظریات سامنے آئیں گے، ہمارا اپنا عمل ہوگا۔ علم کا جہاں تک معاملہ ہے، دنیا اس کو ایک اضافی چیز سمجھتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی فطرت سے میل کھانے والی چیز ہے۔ نالج ہیز بین سنکرونائزڈ وتھ ہیومن نیچر، یہ ہم اس طرح سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن دنیا اس کو اضافی چیز سمجھتی ہے، اور جب اضافی سمجھتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا زیادہ عمل دخل اس کے پیش نظر نہیں رہتا۔ تو بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے علم سے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسان کے ساتھ علم کا بھی ذکر فرمایا کہ انسان کی جو فضیلت قرار پائی وہ علم کی وجہ سے ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے تھے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ تو علم کے بارے میں یہ پہلی بنیاد واضح رہنی چاہیے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ جو علم انسان کو حاصل ہوا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، محدود ہے، لیکن اس کی جامعیت اس قدر زیادہ ہے اور اس قدر وسیع ہے کہ قیامت تک کے ہونے والی ڈسکوریز، انوینشنز اس کے اندر آپ کو محسوس ہوں گے، اسی کے دائرۂ کار میں محسوس ہوں گے۔ چنانچہ اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، الاسماء،
الاسماء کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک کے ہونے والی ڈسکوریز اور انوینشن اس میں شامل ہیں. تو مطلب یہ کہ انسان کا علم محدود ہے لیکن اس کی جو ترقی ہے وہ محدود نہیں ہے. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، قابلیتیں دی ہیں، ان سے وہ غیر معمولی ترقی کر سکتا ہے. نمبرز انسان شروع سے ہی جانتا ہے، اس کی تاریخ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کب سے انسان نمبرز کو جانتا ہے، لیکن بائنری نمبرز کا استعمال کرتے کمپیوٹرز کا جو وجود کیا گیا، اس کو جو وجود میں لایا گیا، وہ 19ویں صدی کے ابتدا میں ہے. تو بنیادی معلومات اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. ان کو کس طرح سے وہ پروسیس کرے، کس طرح سے اپنے حالات کے لحاظ سے ان کو پروسیس کرتے ہوئے ترقی کرے، یہ ہنر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. لہٰذا قیامت تک کے آنے والے حالات کے تحت جو بھی ڈسکوریز اور انوینشنز ہوں گے وہ الاسماء کے دائرے میں آئیں گے. تو علم کی محدودیت کے بھی ہم قائل ہیں اور علم کی جامعیت کے بھی ہم قائل ہیں. تو یہ دونوں پہلو علم سے متعلق ہمارے اپنے رفقا پر واضح رہنے چاہیے. جہاں تک تعلیم کی بات ہے، تعلیم کے سلسلے میں یہ ہے کہ علم اللہ کا طریقہ کار ہمارا. دنیا سے یہ سمجھتی ہے کہ علم بھی ہمارا، طریقہ کار بھی ہمارا، اور وہ ٹھوکریں کھاتی ہے. تعلیم کے معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم اللہ کا طریقہ کار ہمارا، علم اللہ کا تعلیم ہماری، اور اس کے متعین مقاصد ہمارے اپنے پیش نظر ہوں گے. ہم جو تعلیم دیں گے وہ ڈائریکشن لیس نہیں ہوگی، بلکہ اورینٹڈ رہے گی، ڈائریکٹڈ رہے گی، اور باضابطہ اس کا ایک ویل ڈیزائنڈ پلان ہوگا. چنانچہ تعلیم کے سلسلے میں ہم جو آیتیں اکثر بیان کرتے ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مقاصد تعلیم بیان فرما دیے ہیں کہ اگر آپ تعلیم عام کرنا چاہتے ہیں، علم کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پیش نظر کن مقاصد کو رکھنا چاہیے، کون سے مقاصد آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے. اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ انسانی فطرت علم پر بنی ہے. ہم اپنے طلباء سے سوالات کرتے ہیں نا، وہ سوالات ان کے لیے کوئی ان نون سوالات نہیں ہوتے ہیں، اور ایسے سوالات نہیں ہوتے کہ جن کا وہ جواب نہیں جانتے ہو یا نہ دیتے ہوں. ہم اپنے طلباء سے، اپنے بچوں سے جو سوالات کرتے ہیں وہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا وہ جواب دے سکتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ وقت پر آؤ تو وقت پر بچے آ سکتے ہیں. اگر ہم کسی سبجیکٹ سے متعلق کوئی سوال کریں تو اس کا جواب بچے دے سکتے ہیں. اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو قیامت تک کے آنے والے انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. اس کی فطرت میں بات رکھ دی گئی ہے کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم اللہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو معرفت رب جو ہے نا، وہ مقاصد تعلیم میں سر فہرست ہمارے سامنے آتا ہے. سر فہرست جو چیز ہے وہ معرفت رب ہے. جس علم کو اللہ نے دیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد بندہ اس سے قریب ہونا چاہیے، یہی بات بالکل فطری معلوم ہوتی ہے. علم حاصل کرنے کے بعد اگر بندہ خدا سے دور ہو جائے تو وہ علم کس کام کا. چنانچہ یہ کہا گیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو ان آیتوں پر غور فرمائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مقاصد تعلیم کیا ہونی چاہیے اور کیسے ہمارا اپنا اپروچ ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس آیت کے ذریعے سے خلق کا تصور واضح کر دیا گیا ہے، عالم خلق کی وضاحت کر دی گئی کہ یہاں جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے وہ تمہارے رب کی وجہ سے ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے، یہ ایسی وجود میں نہیں آیا ہے. تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز پلانڈ ہے تو آپ بھی اپنے اپروچ میں پلانڈ طریقہ اختیار کریں گے. ان پلانڈ چیز کو اگر کوئی دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان پلانڈ ہے تو اس کا طریقہ کار بھی ان پلانڈ ہوگا. تو کائنات کے بارے میں یہ بات واضح کرتا ہے قرآن مجید کہ یہ ان پلانڈ نہیں ہے، متعین ہے. متعین اوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بنایا. خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے. تو عالم خلق کے سلسلے کی وضاحت آپ کے سامنے آتی ہے. پھر عالم علق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے باضابطہ سٹیجز ہیں، کن کن سٹیجز سے گزر کر وہ مکمل ہوتا ہے اس کا بیان کیا گیا ہے، اور آج کی سائنس اس کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے. پھر قلم کے ذریعے سے واضح کیا گیا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ صحت مند علم کا حاصل ہے، اور ٹیکنالوجی صحت مند علم کو حاصل کرنے کے لیے ممین و معاون بنتی ہے. الذی علم بالقلم، قلم تو بطور علامت کے وہاں پر استعمال ہوا ہے، اور بالکل صحیح بات بھی ہے کہ اگر قلم کا استعمال کیا جائے تو انسان کی جو صلاحیتیں ہیں جو اس کے دماغ سے اور اس کے ہاتھ سے تعلق رکھتی ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن پیدا ہوتا ہے. جو موٹر سکلز ہیں
جن کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے وہ جھلا پا جاتی ہیں جب انسان قلم کا استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پر بہت ہی اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہاں پر قلم بچوں کو ایک عمر کو پہنچنے کے بعد ہی دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسا دیا جاتا ہے ویسا نہیں دیا جاتا قلم۔ قلم کے استعمال کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ قلم کے استعمال کے لیے جس طرح کی انگلیاں استعمال ہوتی ہیں، جیسے استعمال ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک عمر چاہیے ہوتی ہے، اور اس عمر کے ساتھ ہی وہ بچہ اس کے استعمال کا قابل بن سکتا ہے، اس کے ذریعے سے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کئی ممالک ہیں جہاں پر قلم نہیں دیے جاتے، یا دیے جاتے ہیں تو بھی سافٹ پینس دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ یہ جو تمام علم کی معرفتیں ہیں، آپ کی ترقیاں ہیں، آپ کے ایجادات ہیں، یہ سب کے سب آپ کو ہدایت کی طرف لیڈ کرنی چاہیے۔ چنانچہ کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ علم دیا جس کو وہ نہ جانتا تھا۔ تو آپ جانے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کا رب نے آپ کی مدد کی ہے، تو ظاہر بات ہے آپ کی ہر ترقی آپ کو اپنے رب سے قریب کرے، تو یہ ہدایت کا پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے مقاصد ہونے چاہیے، اور انہی کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کا نظم ہونا چاہیے۔ تعلیم سے مراد نتائج کا حاصل ہونا، بغیر نتائج کے تعلیم بیکار ہے۔ یہ جو لرننگ آؤٹ کمز کی بات آپ کرتے ہیں، یہ اصل میں وہی ہے کہ ہر تعلیم کا کچھ نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ آپ دیکھیے، ایک طرف تو دنیا ان کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے جو بڑے کہلاتے ہیں، جو جینیس کہلاتے ہیں اپنے اپنے زمانے کے، کہ ان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے انسانوں کے بارے میں، سماج کے بارے میں، اور انسانی زندگی کے بارے میں، انسانی خواہشات کے بارے میں ایک تصور دیا۔ دوسری طرف قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ ایسے انسان بھی دنیا میں آئے جنہوں نے معاشرے کو بہتر بنایا، جنہوں نے انسان کا صحیح تصور دیا۔ ایسے پیغمبر دنیا میں آئے، ایسے رسول دنیا میں آئے، ایسے مصلحین دنیا میں آئے کہ جنہوں نے بڑے غیر معمولی کارنامے انجام دیے، اور انہی کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے۔ انہی کے افکار پر، انہی کے خیالات پر آج کی دنیا ڈپینڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو قرآن مجید میں نہ صرف یہ کہ پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو پیغمبر نہیں تھے، اور ان کے طریقۂ تعلیم پر گفتگو کی ہے، خاص کر کے سیدنا لقمان علیہ السلام کے بعد۔ تو تعلیمی نظریے کے سلسلے میں، علم و تعلیم کے سلسلے کی یہ بنیادی باتیں ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ دوسری بات جو یہ عرض کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہمارے اپنے جو رفقا ہیں، وابستگان ہیں، ان کے اندر تعلیمی پختگی کے لیے یا اس نظریے کی پختگی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو ماڈلز پیش کیے ہیں انہی ماڈل کو اپنایا جائے اور اپنے اپنے رفقا کی تربیت کی جائے۔ بنیادی طور پر تو بات معلوم ہو گئی کہ علم اور تعلیم کے سلسلے میں کیا تصورات ہونے چاہیے، کیا مقاصد ہونے چاہیے۔ یہ بیسکس ہیں، ان کا بڑا ہی جامع انداز سے مطالعہ ہونا چاہیے، ہمہ جہت مطالعہ ہونا چاہیے، بار بار تکرار کے ساتھ مطالعہ ہونا چاہیے۔ اس کے سلسلے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں لوکل سے لے کر اسٹیٹ تک ہونی چاہیے، اور مرکز سلسلے میں رہنمائی کرے۔ تو جہاں تک بات اپنے رفقا کی اس سلسلے میں رہنمائی کی ہے، اس میں ہم اپنے پیش نظر قرآن مجید کے ماڈلز کو رکھ سکتے ہیں۔ ایک ماڈل ہے سیدنا لقمان علیہ السلام کا، جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا کہ آپ کا جو تعلیم کا پلان ہے وہ بالکل کمپریہنسو ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو اسوہ پیش کرتا ہے وہ اس طرح سے کہ وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، یا بنیا، یعنی تعلیم اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے بیٹا جب ہم بولتے ہیں تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے، اور تعلیم کی جو عمر ہوتی ہے، تعلیم و تربیت کی عمر ہوتی ہے، اس کے ایک خاص حد بتائی گئی، ہو سکتا ہے 10-12 سال کے اندر کی بات ہو۔ تو اس طرح کے بچے کے سامنے جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بڑی جامع ہے۔ اگر آپ ان آیتوں کا مطالعہ کریں اور تجزیہ کریں کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کن کن باتوں کی نصیحت کی ہے، وہ تمام باتیں ہیں جو ہمارے اس سے متعلق ہیں، بڑوں سے متعلق ہیں۔ آپ نے کہا کہ بیٹا شرک نہ کر، آپ نے کہا کہ بیٹا نماز قائم کر، آپ نے کہا کہ بیٹا معروفات کا حکم دے، برائیوں سے روک، کہا کہ اگر کوئی مصیبت پڑے تو اس پر صبر کر، کہا کہ اچھے اخلاق کا مالک بن جا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، سورہ لقمان کی 12 سے لے کر 19 آیات، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو یہ تمام نکات آپ کے سامنے آتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے یا اوور آل تربیت کے لیے ہمارے سامنے پلان کیا ہونا چاہیے۔ جو حکمت کے پہلو ہیں ان آیتوں میں وہ بڑے غیر معمولی ہیں۔ شروعات جو ہوتی ہے حکیم لقمان علیہ السلام کی، وہ اس طرح سے کہ کہتے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کے اختیارات کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں،
بیٹا جانتا ہے شرک کیا ہے، اس لیے کہا کہ شرک نہ کر۔ شروعات جو کی گئی ہے، آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دیا گیا کہ آپ سوچیں اس پر کہ لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کیوں کہا کہ شرک نہ کر؟ اس لیے کہ بیٹا جانتا تھا کہ اللہ کون ہے اور شرک کے معنی کیا ہے۔ تو ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی معرفت اصل ہے، جیسا کہ بات آئی آپ کے سامنے۔ تو حکیم لقمان علیہ السلام کے تربیتی پلان میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے۔ تو جو باتیں بڑوں کے لیے ہے وہی باتیں بچوں کے لیے بھی ہیں، تو سمجھانے کا ایک انداز ہونا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ آپ اپنے بچے کو سمجھائیے، تو جب سمجھائیں گے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سمجھایا کس طرح سے جاتا ہے۔ یہ بھی ایک آرٹ آف ٹیچنگ ہے، آپ جانتے ہیں کہ you can explain your concept to a 6-year-old child. So by explaining you can understand how we can explain. تو یہ بات قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے کہ جو باتیں بڑوں کی ہے وہ بچوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تربیت کا جو نظام ہے وہ آرٹیکولیٹنگ ہونا چاہیے، آرٹیکولیٹنگ ہونا چاہیے۔ آپ بس ہنٹ دیں، تربیت کا نظام ایسا ہونا چاہیے، تربیتی پروسیس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بچہ آخری نتیجے پر پہنچ جائے۔ نتیجہ بتانا تربیت نہیں ہے، نتیجے کو ادھورا چھوڑنا تربیت ہے، اور اس طرح سے تربیت دینا چاہیے کہ بچہ وہ نتیجہ پا لے۔ لقمان علیہ السلام کی بات آئی آپ کے سامنے جو یہ بتاتا ہے کہ تربیت کا مکمل نظام کس طرح کا ہونا چاہیے، کیا نکات ہمارے اپنے پیش نظر رہنے چاہیے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ تربیت کا جو معاملہ ہونا چاہیے اس طرح سے کہ ہم اپنے بچوں کو تھوڑا سا ہنٹ دیں، وہ آگے چلے جائیں۔ تو جو ڈائلاگز ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے، ان پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ والد نے کیا کہا بیٹے سے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام، کہ اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بالکل بات واضح ہے، الفاظ بالکل کلیئر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انی ارا فی المنام، خواب میں نے دیکھا ہے، نیند میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے بتاؤ۔ تو والد جو کہتے ہیں نا اپنے بچے سے کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ کیا جواب دینا چاہیے۔ ایکسپیکٹڈ آنسرس جو ہوتے ہیں ذہن میں ہوتے ہیں، تب ہم سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو طالب علم ہے وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو بیٹے نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بجن آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے۔ والد نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر ڈالیے۔ خواب میں اور حکم میں فرق ہے۔ حکم ایک پیغمبر کے لیے، خواب ایک پیغمبر کے لیے حکم ہوتا ہے، اور یہ بات بچہ جانتا ہے، تبھی تو اس نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا چلو، آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو اس کے سلسلے میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، وہ اس کی صحیح طور سے عکاسی کرتا ہے، مزید اس کی وضاحت کرتا ہے کہ فیضان نظر سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، مکتب کی کرامت مطلب اماں سارہ کا جو اسوہ ہے وہ، اماں حضرہ کا جو اسوہ ہے وہ، کہ انہوں نے اپنے گھر کو مکتب بنا لیا تھا، بتا دیا تھا کہ والد محترم کون ہے، ان کا مشن کیا ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی بار خواب نہیں دیکھا تھا، لگاتار کئی مرتبہ آپ نے خواب دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے اپنے اہلیہ محترمہ سے اس کا ذکر کیا ہو، اور ہو سکتا ہے سیدنا حاضرہ نے کہا ہو کہ بیٹے سے کہ بیٹا خواب جب دیکھا ہے آپ کے والد نے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو تربیت کا یہ آرٹیکولیٹنگ سسٹم ہمارے ہاں لاگو رہنا چاہیے کہ آپ بس ہنٹ دیں، بچہ وہاں پہنچ جائے۔ تیسرا جو ہو سکتا ہے پہلو وہ یہ کہ ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے، اور ہم یہ دیکھیں کہ واقعی اس کے تحت آؤٹ کمز آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں 190 سے لے کر 200 تک، آخری 10 آیتیں، ان کی بڑی فضیلت آئی ہیں، اور کہا کہ ان کو پڑھنے سے رات میں آپ کے نامہ اعمال میں رات میں قیام لکھا جائے گا۔ اور سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں قیام فرماتے اور ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو وہ جو آیتیں ہیں نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری آنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو آیتوں کا تسلسل آپ دیکھیے، یہ جو باتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں اللہ نے کس طرح سے تخلیق فرمائی ہے، کس طرح کا آسمان اس نے بنایا، کس طرح کی زمین بنائی ہے،
کیوں رات اور دن باری باری آتے ہیں، باری باری آنے کی لاجک کیا ہے، کن وجوہات کی بنا پر آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. فوری وہ اپنے رب کو جان جاتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ تعلیم رب سے کنیکٹ کرتی ہے، علم رب سے کنیکٹ کرتا ہے. وہ علم نہیں جو رب سے نہیں کنیکٹ کرے. تو یہاں یہ کہا گیا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان تین پوزیشنز کے اظہار کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ پوری زندگی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان کی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہوتی ہے. کہ ہمارا تعلیمی نظام اس طرح کا ہو کہ ہمارے طلباء نہ صرف یہ کہ اسکول کی حد تک یا کالج کی حد تک ہمارے تحت رہیں، ہم جیسا کہتے ہیں اس طرح سے کریں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنیں، بلکہ جب تک وہ زندگی گزاریں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ علم دینے والا ہے، علیم ہے اللہ تعالیٰ. عالم جو ہے، معلم، سب سے پہلا معلم تو وہی ہے. وہ تعلیم دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو جب تعلیم دی جائے تو اس کا یہ لرننگ آؤٹ کم آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جب یہ ہمارے بندے غور کرتے ہیں ہماری کائنات پر، ہماری مخلوقات پر، تو ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ دن اور رات اٹھتے بیٹھتے ہم کو یاد کرتے ہیں. ان تین پوزیشنز کے علاوہ انسان کی کوئی چوتھی پوزیشن نہیں بتا سکتے آپ. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو رہنما ہے اسلام، نہ صرف یہ کہ کسی ایک محدود معاملے میں ہونا چاہیے اس رہنما، بلکہ تمام ہی معاملات میں. جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بعض معاملات ہی میں رہنمائی دیتا ہے، سیاست میں اس کا کوئی دخل نہیں، تعلیم کے میدان میں اس کا کوئی دخل نہیں. یہ محدودیت کی وجہ سے ہے. اسلام تو آیا ہی اس لیے کہ انسانی زندگی کو رہنمائی دے، انسانی زندگی کو اسلامی رنگ میں ڈھال دے، اللہ کے رنگ میں ڈھال دے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں کہ اللہم احفظنی بالاسلام قائما، اے پروردگار جب میں کھڑا رہوں تو میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے کر. واحفظنی بالاسلام قاعدا، اور جب میں بیٹھا رہوں میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے کر. واحفظنی بالاسلام راقدا، اور جب میں لیٹ جاؤں میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے کر. تو اسلام کی رہنمائی تمام ہی معاملات میں ہے. تو بیٹھنے میں بھی اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، لیٹنے میں بھی ہے اور کھڑے رہنے میں بھی. تو زندگی کے تمام ہی معاملات میں، حالات میں یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو ان کے بعد ان اذکار کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی آیت پر غور کرتا ہے. یہ لرننگ آؤٹ کم ہے. آپ نے بتا دیا کیا ہے، حقیقت حال آپ نے واضح کر دی. اب آپ کا اسٹوڈنٹ بتائے گا کہ اس کا نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کے آؤٹ کمز کیا ہو سکتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار. ڈائریکٹ آپ دیکھیے کہتا ہے بندہ، اے پروردگار تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے. تو لرننگ آؤٹ کم کا نیچر کیا ہونا چاہیے، اس سے ہم پر واضح ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے رب سے قریب ہو کہ اس کی نعمتوں کا بھی اس پر اظہار ہو جائے، اور اس کا جو عذاب کا معاملہ ہے، گرفت کا معاملہ ہے، وہ بھی واضح رہے. تو ان تین پہلوؤں سے ہمارے اپنے رفقا کی ہم تربیت کر سکتے ہیں تاکہ ان کے اندر نظریاتی پختگی آ جائے. آخری بات یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی اس آئیڈیالوجی کے حساب سے کس طرح کی تربیت دی جائے. تو اس کے سلسلے میں بھی ہمارے پیش نظر تین فرنٹس ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم علم اور تعلیم کا تصور واضح کریں اپنے اساتذہ پر، کیونکہ ہمارے جو اساتذہ ہیں عام طور پر وہ بیک گراؤنڈ کے نہیں ہوتے جو تحریک کی کہلاتا ہے. لہٰذا یہ واضح کرنا چاہیے کہ علم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، علم کا تصور کیا ہے، اور علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام باتیں پیش نظر ہونی چاہیے. اس میں جو غالب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ علم ہی اصل میں فضیلت کی بنیاد ہے، کوئی اور نہیں. فضل العالم علی العابد کفضل الخمر علی سائر الکواکب، یعنی عابد پر عالم کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا علم رکھتا ہے، اللہ کو جانتا ہے. معرفت جس کے اندر ہوگی اس کے اندر وہ جذبہ بھی ہوگا، یکسوئی کا، اپنے آپ کو لٹانے کا، نچھاور کرنے کا. ابھی جو تذکیر آپ کے سامنے کی گئی، یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ جانے رب کون ہے، وہ کس طرح کا آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والا. تو علم جو ہے آدمی کو اونچے درجے پر پہنچاتا ہے. لکل درجات مما عملوا، کہ تمہارے جو درجات ہیں وہ تمہارے عمل کے حساب سے ہوں گے، اور علم ہی کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ درجات سے سرفراز فرمائے گا. تو علم اور تعلیم کے سلسلے کے تصورات واضح رہیں، اس کے جو مختلف ڈائمنشنس ہیں وہ واضح رہیں، اور یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے آج کے حالات میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. دوسرا جو پہلو ہے وہ ہمارے اساتذہ کی
کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے سلسلے میں ہیں، جو پیڈاگوجیکل ڈیمانڈس ہیں آج کل کے، جو تعلیمی تقاضے ہیں، ان کی وضاحت کی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کا جو تعلیمی انداز ہے، طریقۂ تعلیم ہے، بڑا ہی بہترین ہونا چاہیے۔ ان کا جو طریقۂ تعلیم ہو روٹین نہ ہو، بلکہ اس کے اندر جدت ہو، ندرت ہو، اس کے اندر تھوڑا سا انوویشن ہو اور نئی نئی ٹیکنیکس کا وہ استعمال کرنے والے بنیں۔ اس سلسلے میں بھی قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ آبزرویشن کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ یہ بتاتا ہے کہ کنکلوژن آپ کس طرح سے کریں، اور بہت سے پہلو ہیں۔ بطور مثال یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آبزرویشن کیا، تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے سے یا سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے غور و فکر کا ہم کس طرح سے عادی بن سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا اور وہ ڈوب گیا، اور انہوں نے کہا کہ لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو تین پہلو ہیں وہ آبزرویشن میں آتے ہیں، قرآن کی روح سے۔ دیکھتے تو سب ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جائزہ لیں اور کنکلوڈ کریں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ نے تارے کو دیکھا، فلما جن اللیل کوکبا، تو آپ نے دیکھا، جب رات آ گئی تو کوکب کو دیکھا، تارے کو دیکھا۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، انہوں نے یہ بھی آبزرویشن کیا کہ تارا قائم نہیں رہتا بلکہ ڈوب جاتا ہے۔ تو ڈوبنے کا جو معاملہ ہے ان کے آبزرویشن کو ظاہر کرتا ہے، ان کے جائزے کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ ڈکلیئر کیا لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تین پہلو قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جائزہ لیں اور کنکلوڈ کریں۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا، پھر آپ نے سورج کو دیکھا۔ آپ پڑھتے چلے جائیے آیتیں، آپ کے سامنے یہ جو حقیقتیں ہیں وہ منکشف ہوتی چلی جائیں گی۔ تو طریقۂ تعلیم پر ہمارے اپنے اساتذہ کی بڑے بہتر انداز سے رہنمائی ہونی چاہیے، نئے نئے طریقے آپ ان کو سمجھائیں، سکھائیں۔ اور ہمارا جو محدود آبزرویشن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی بڑی شدید ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے، کیونکہ اساتذہ جو ہیں وہ بی ایڈ بیک گراؤنڈ کے یا ڈی ایڈ بیک گراؤنڈ کے کم ہوتے ہیں۔ خاص کر کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ بس ڈگری رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی، اور ان کو لے لیا جاتا ہے بحیثیت ٹیچر کے۔ جس طرح سے بی ایڈ کے فارغ طلبہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھایا جا سکتا ہے، وہ معاملہ ہمارے ان اساتذہ کا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں، آپ کے اسٹیٹس کے ذمہ داران کو یہ توجہ دلائیں کہ آپ اپنے اسٹیٹ کا جائزہ لے کے بتائیں کہ آپ کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کتنے نان بی ایڈ ٹیچرس ہیں، تو معلوم ہوگا کہ 60 to 70% اس طرح کے ٹیچرس ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کی منتظر ہے، ان کو آپ بتائیں کہ طریقۂ تعلیم کیا ہو سکتا ہے۔ جب آپ طریقۂ تعلیم بتائیں گے تو ظاہر بات ہے اسلام کا جو تصور علم ہے اس سے بھی وہ قریب ہوں گے۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے، ہمارے اپنے اساتذہ کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ تیسرا اور آخری پہلو یہ ہے کہ ہم ان کو سماج سے جوڑیں۔ سوشلائزیشن آف ٹیچر بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ آج کے طلبہ جو ہیں وہ آلریڈی کنیکٹڈ ہیں سماج سے، جانتے ہیں کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ آج کی جو ترقیاں ہیں، آج کے جو انوینشنس ہیں، ان سے ہمارے اپنے طلبہ استفادہ کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے اساتذہ کو بتانا چاہیے کہ سماج کیا ہے، سماج کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، سماج کی کیا ترقیاں ہیں اور اس کے نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں، کس طرح کے مسائل ہمارے اپنے طلبہ فیس کر رہے ہیں، کس طرح کے مسائل ہمارے اپنے پیرنٹس فیس کر رہے ہیں، کس طرح کے مسائل کا مینجمنٹ کو سابقہ پیش آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سوشلائزیشن میں نہ صرف یہ کہ موجودہ حالات سے گفتگو کی جائے، بحث کی جائے، بلکہ یہ بھی بتایا جائے کہ کس طرح سے ٹیچر اس سے کنیکٹڈ رہتی ہے، کنیکٹڈ رہتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اساتذہ میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور وہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر انداز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو موضوع دیا گیا تھا، اس کے تحت آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب کچھ وقت رکھا گیا آپ کے سوالات کے لیے، آپ اس سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تصور علم عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے تعلیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔